انہوں نے ابھی یہ سوال پوچھا تھا بقا کے بارے میں. پہلے فنا آتی ہے، پھر اس کے بعد بقا کا مقام. جب آپ سارے اپنے ڈیزائرز چھوڑ دیتے ہیں، فار گو کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھو فنا ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس کے ڈیزائرز میں ری لیو کرتے ہیں، وہ بقا ہو جاتا ہے. وہ تو پھر آپ راضی برضا، ایک ہوتا ہے آپ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں تسلیم کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، برا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کیا یہی چیز، اور پھر آپ اس پہ آ جاتے ہیں بس ٹھیک ہے جو اللہ. مگر پھر جب اللہ کے ڈیزائرز اللہ کی منشا کے ساتھ آپ کی روح ری لیو کرتی ہے، یعنی آپ کی ایک نئی کمپوزیشن سے ایک کریشن ہوتی ہے، پھر وہ بقا ہے. کہ پھر آپ کو پھر وہ مقام جو آ جاتا ہے جو حدیث مبارک میں، پھر وہ اللہ کہتا ہے میرے آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، میرے پاؤں سے چلتا ہے. کہ کیا میننگ ہے؟ یہ بقا ہو گئی نا. پھر وہ مقام بقا میں ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ڈیزائر سے نہ صرف خالی ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے میرا کوئی ڈیزائر نہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ جو اس کا ڈیزائر ہے وہ قدرت میں میرا ڈیزائر ہے، یا میرا ڈیزائر ہے ہی وہ جو اس کا ڈیزائر ہے. بہت ہی فرق کی بات ہے نا کہ بین ایک ہوتا ہے کہ جی میں بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ کا حکم، کوئی مصلحت ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ جی میں بیمار ہو گیا، وہ میرا اللہ یہی چاہتا تھا، یہی تو اچھا ہوا. وہ اپنی تقدیر پہ راضی نہیں، خوش ہوتا ہے. وہ کیونکہ جو فنا میں ہوگا وہ اپنی بیماری کو کس طرح دیکھے گا، اور جو بقا میں ہوگا وہ اپنی بیماری کو کس طرح دیکھے گا. فنا میں وہ اپنی بیماری پہ کوئی کمپلین نہیں کرے گا، بس وہ سب سے مبرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے بس ٹھیک. اور پھر وہ اللہ کے حکم سے جب زندہ ہوگا تو اس کو اندر سے بلکہ تسکین ہو رہی ہوگی. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بیماری ہو، میری یہ چاہت ہے کہ یہ ہو، جو ہو رہا ہے وہ میری چاہت ہے. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں وہ کر دینا، سرنڈر کر دینا. سرنڈر بس فنا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی چاہت وہی بن جاتی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، وہی آپ کی چاہت بن جاتی ہے بائی ڈیفالٹ. بائی ڈیفالٹ. وہ بقا جب مقا آ جائے گا نا، اور پھر انسان صاحب امر ہو جائے گا. پھر اس وقت یہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کہ آدمی صاحب امر ہو جاتا ہے. ایک وہ کام آتا ہے کہ جو وہ دعا مانگتا ہے، بولتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. ایک کام آتا ہے کہ وہ دعا اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بس سوچتا ہے، کیونکہ اس کا ڈیزائر اللہ کا ڈیزائر ایک ہو جاتا ہے نا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. Is it actually a changing of perception? It's the inner change. It's a change from within. Just like your normal body. دیکھیے آپ مجھے دیکھ رہے فار ایگزامپل، اور آپ سمجھ رہے یار یہ تو بڑا ہٹا کٹا بالکل فرسٹ کلاس ہے، اور میں یہی کپڑے اور اسی طرح بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اندر سے فیل اچھا نہیں کر رہا. تو آپ کتنا بھی سمجھیں کہ میں کیا ہوں، اور اندر سے میں lethargic، درد ہو رہی ہے، I'm not there really، I'm not up to it والی بات، بیٹھا ہوں صحیح، مگر یہ اندر جب میرا چینج ہوتا ہے، یہ باڈیلی بات کر رہا ہوں، اور اندر میری مسلز اور سب ہیں، باہر سے تو میں ویسا ہی ہوتا ہوں، مگر باڈی کی کمپوزیشن جب چینج ہوتی ہے، اسی طرح جب روح کی کمپوزیشن، اس میں روح کی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے، پھر آپ کو سمجھنے کے لیے کسی کو یہ چاکلیٹ موز سیٹسفیکشن دیتا ہے، ایک آدمی آئے گا وہ کہے گا مجھے نہیں سمجھ رہا، تو دیٹ مینس اٹ ڈز ناٹ ریئلی ہیو ٹو ڈو ود دا چاکلیٹ موز. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے ساتھ اس کے اپنا انر اندر کی دنیا کیسی ہے، اس کے اپنے پیلٹس کیسے ہیں. اسی طرح جب وہ روح کے پیلٹس اور تیز ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی ٹیسٹنگ، اس کی اندر جو یوں سمجھیں گے روح کی باڈی ہوتی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ
ہر چیز کو دوسری لائٹ میں دیکھتے ہیں. پرسیپشنز بھی کہ نا آبویسلی اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے پرسیپشنز تو چینج ہو ہی جائیں گے. کیونکہ آپ کا کیونکہ اب آپ کا پرسیپشن نہیں رہا. پہلے آپ کے پرسیپشنز تھے, اب آپ کا پرسیپشن نہیں رہا, اب اس کا پرسیپشن ہو گیا. دیٹ از وائی. لیکن یہ تو بہت ایک ڈیپ سنک ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا پرسیپشن نہیں رہا, ان کا ہو گیا, تو یہ راضی بر رضا کا مقام آ گیا نا. اتنا وہ راضی بر رضا اس کی اتنا سنک میں آ گئے کہ فوراً جو ہے نا ان کی رضا آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی اور آپ اس کو خوش بھی ہو گئے. سمجھ میں آنے والی بات جو مجھے آئی ہے کہ وہ سمجھ والا بات بھی نہیں رہتی, وہ آپ کا ڈیفالٹ سیٹنگ بھی بن جاتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو فالٹ سے سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے. میرے پاس ابھی 2 فون ہیں, ایک میں میری یو فون کی واٹس ایپ ہے, ایک یہ. ٹھیک ہے, کسی بندے کا میں نمبر یہاں سیو کرتا ہوں نا, اٹ ہارڈلی ٹیکس 3 سیکنڈس کہ یہ فون سنک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہارڈلی سی ہے, اتنا ہی ہوتا ہے کہ میرے خیال میں دبا دوں, وہ 5G آ جائے گا تو پتہ نہیں شاید دبانے سے پہلے یہ سنک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ اتنی جلدی سنک ہو جاتا ہے اور اگر یہ وننس میں چلا جائے تو سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جب میں سنک کرتا ہوں ان کو تو کیا ہوتا ہے, ایکچولی سنک یہاں نہیں ہو رہا, فون میں ادھر ادھر نہیں ہو رہا, ایکچولی سنک کہاں ہو رہا ہے, وہ گوگل کے سرور میں ہو رہا ہے, سینٹرل سرور میں ہو رہا ہے نا, اور وہ یہ دونوں مرر بن جاتے ہیں اس کے. تو ہم پھر منشا الہی کے مرر بن جاتے ہیں, ہم اس کا عکس بننا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ وہی بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ اس کا پھر جسم تو بھلے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو اس کا ایک بیک اینڈ ہوتا ہے وہ 24/7 اوپر سے کنیکٹ تو وہی بات درجہ اولا وہاں پہنچ جاتا ہے. اور وہ یہ چیز تو اس سے پہلے بھی اس کو حاصل ہو سکتی ہے, بالکل پہلے حاصل ہوگی. کہ فلور جرما کیا ہے, وہ تو اللہ کا دھیان ہے نا کنٹینیوس, یہ تو اس سے پہلے ہی اس کو حاصل ہو جائے, تبھی تو مقام پناہ تک پہنچے گا. اچھا, مگر دیکھیں 1 محنت ظاہری تھوڑا بہت جو بھی ہم سے ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی, پھر اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے انسان پھر یہاں تک پہنچ جائے. پھر اس کے آگے تو اللہ کا فضل ہے. جو مقام پہ پہنچتا ہے وہ پھر اپنی محنت نہیں ہوتی, وہ پھر اللہ پھر آپ تو کیا کہتے ہیں روح میں آ گئے, پھر وہ خود بخود اللہ پاک جہاں اس کے مقدر پہ ڈال دیں. کتنا اس میں جتنا بھی انسان کا زیادہ ڈیزائر ہو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, رائٹ. دس از دی تھنگ یو کین ہیو انلمیٹڈ ڈیزائر. وائی ناٹ. دیکھیے یہ اللہ کے قرب کا ڈیزائر ہے نا. ٹھیک ہے, اب میں جسٹ ٹو کنفیوز ہوں, بعض اوقات ایک مقام پہ انسان اس ڈیزائر کے اظہار سے بھی باز آ جاتا ہے, کیونکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرا ڈیزائر ہے وہ اللہ کو پتہ ہے نا, تو مجھے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں, پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. آپ نے عموماً پڑھا ہوگا نا, سائلنس از دی لینگویج آف گاڈ, مولانا روم کسے منسوب ہے. وہ مقام وہ آ جاتا ہے کہ اس کو وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, جبریل علیہ السلام نے کہا بھائی آپ اللہ سے دعا ہی کر لیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اللہ میرے حال سے واقف ہے, تو مجھے اس کی علم اس کو پتہ ہے, تو بھائی میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا, بتاؤں تو اس کو جس کو پتہ نہ ہو. مگر ہم جیسوں کے لیے یہ اظہار کرنا, اللہ سے اس کا قرب مانگنا ہم جیسوں کے لیے بنتا ہے کہ بھائی ہم اپنی وہ بھی کیوں کہ ہم اپنی طلب اللہ کو دکھاتے ہیں, اللہ ہم تیرا قرب محبت چاہتے ہیں, بس طلب دکھانی ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فار دیٹ واٹ ڈو وی ڈو. ہماری کون سی عبادت ایسی ہے, کون سا نماز ایسی, وی آل نو. مگر ہم صرف اللہ کو طلب, اور پھر دین وی ریلائی ٹوٹلی آن ہز فضل. تو یار نقطہ یہ کہ اس فضل پہ ریلائی کرتے تو ہم ہیں, مگر شریعت کو اختیار کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ جی ہوگا تو اللہ کے فضل سے, بالکل ٹھیک ہے. اللہ ہم شریعت پہ نہ بھی چلیں تو اللہ تو قادر ہے, کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. مگر اللہ نے ہی ایک قانون بنایا ہے, اللہ نے ہی ایک پالیسی ڈیوائز کی ہے کہ جی اب میرے قرب کا جو راستہ ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے. اس کے علاوہ میرے قریب نہیں آ سکتے, میں نہیں لاؤں گا کسی کو.
एंड ऑफ स्टोरी। मतलब होता है ना, प्रोग्रामिंग यही है भाई, इस राउट से सॉफ्टवेयर नहीं चलेगी, डू वॉट एवर यू वांट। इस वास्ते हम अपनी कोशिश करते हैं और हमारे पास जो यार्ड स्टिक है कामयाबी की, जो काम करने का है, वो इत्तिबा सही, क्योंकि अल्लाह को वही पसंद है, तो हमें वही करना है जो उसको पसंद है, और उससे दरख्वास्त भी करते रहने के अल्लाह को, बाकी उसका फजल है। आखिर में क्या है, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर में लिखा है, मायने से क्या है, अल्लाह पाक जिस पे, जो मफ़हूम है कि जिस पे चाहता है अपना फजल फरमाता है, और वो बड़ा अल्लाह का फजल अजीम है। और उन्होंने लिखा है कि इंसान उस पर ये भी नियत कर सकता है कि अल्लाह तू मुझे चुन ले, तू मुझ पर फजल फरमा। अल्लाह जिसे चाहता है उस पर फजल फरमाता है, तो इसमें इंसान को ये भी दरख्वास्त है अल्लाह मुझ पर फजल की। तो इस चीज़ का इजहार करना, हाँ, और एक बड़ा पॉइंट, इसमें अगर आपने हुसूल मर्तबे के लिए इजहार किया, अल्लाह मुझे अब्दाल बना, कुतुब बना, गौस बना, क्यों बना, क्योंकि मैं अब्दाल हो जाऊंगा तो 1 महीने इधर हूँगा, 1 मिनट में स्विट्ज़रलैंड में हूँगा, 1 मिनट में मैं फलाना जगह हो जाऊँगा, तो ये नफ्स है। और इसमें तो शैतान भी खेल सकते हैं कि अगर आप अपने आप को अपनी इंटेंशन खुद कह रहे हो कि यार इसलिए अल्लाह मुझे दे ताकि मैं मखलूक की खिदमत कर सकूँ, तो ये तो बात ये क्यों अल्लाह को बता रहे हो, मखलूक की खिदमत क्यों करनी है? अल्लाह मुझे पैसे दे दे ताकि मैं सारा सदका कर फायदा क्या है? बात ये कि अगर इतना ही होना तो यू डोंट नीड टू टेल अल्लाह व्हाट टू डू, अल्लाह को पता जाता है। तो बार बार वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मुझे कहता हूँ ना कि वो फरमाते हैं कि तू अल्लाह के दरवाजे पे आके खड़ा हो जा, खटखटाना मैं, क्योंकि खटखटाएगा तो दरवाज़ा खुलेगा और उससे पूछा जाएगा तुम क्यों आए, और अगर जब खुद खुला दरवाज़ा तो तुम्हें बताया जाएगा कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया। तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर है, बस ठीक है। आपको जो भी है नौकर वो आपको खड़ा हो जाता है, बस अटेंशन हो गया, खड़ा होगा, सर इज़ नॉट लाइक जी सर। रेस्टोरेंट में जाते ना तो वेटर के पता जी सर, मीनिंग के लिए अब आप इरिटेट होते हैं, यार क्या मुसीबत है, छोड़ो यार, आपका जो है खड़ा होगा बस। हाँ, जब आप उसको बुलाओगे तो ये फॉर पर्पस,